ظالم کا جو انجام ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی ظالم گزرے، خواہ وہ بادشاہ کی شکل میں ہو، وہ عام انسان کی شکل میں ہو، یا کسی بھی طریقے کے ظالم ظلم کرنے والے، ان کا انجام اچھا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے کبھی اس پر غور کیا کہ ظالم کا انجام آخر کیوں نہیں اچھا ہوتا ہے؟ جب ہم نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، ہم نے اس آخری کتاب کو پڑھا، تو مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالم سے محبت نہیں کرتے، اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتے. اور جب اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتے ہیں تو اس کا انجام تو بد سے بدتر ہونا ہی ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں، حامان کو دیکھ لیں، شداد کو دیکھ لیں، ہٹلر کو دیکھ لیں، ان سب ظالموں کا انجام برا ہوا ہے. جو بھی ظلم کرے گا اپنے اقتدار میں اس کا انجام بد سے بدتر ہوگا. وقتی طور پر اسے لگتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا، ہم نے ظلم کیا، یا ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، ایک الگ معاملہ ہے. لیکن جب کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ ظالم کہلاتا ہے، اور جس پر ظلم کیا جاتا ہے وہ مظلوم کہلاتا ہے. اور ظلم کہتے کسے ہیں؟ ظلم کی جب آپ تعریف دیکھیں تو ظلم کہتے ہیں کہ شے کو اس کے محل سے، اس کی جگہ سے ہٹا دینا. یعنی یہ قلم ہے اور اس قلم کو اس کے قلمدان میں رکھا جائے، جہاں اس کے رکھنے کی جگہ ہے وہاں رکھا ہوا ہے، اس قلم کو اٹھائے اور بے وجہ قلمدان سے نکال کے آپ نے ٹیبل پر رکھ دیا، اس قلم پر آپ نے ظلم کیا. اور اصطلاح شریعت میں ظلم کہتے ہیں کسی پر جبرن کسی کی چیز لے لینا، یا کسی پر ناحق اسے پریشان کرنا، یہ ساری چیزیں ظلم میں آتی ہیں. ہم ظلم صرف مار پیٹ اور انہی چیزوں کو سمجھتے ہیں. کسی کو خواہ مخواہ بے وجہ پریشان کر دینا، یہ بھی اس کے اوپر ظلم ہے. اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتے، ان اللہ لا يحب الظالمین. اور ظلم کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، بالکل کامیاب نہیں ہوا. اور مظلوم، جو مظلوم جس پر ظلم کیا جاتا ہے، جس پر ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک اس کا تعلق کیسا ہوتا ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں. حدیث پاک کے الفاظ مختلف ہیں، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. واتقوا دعوۃ المظلوم وان کان کافرا فانه ليس بينها وبين الله حجاب. کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو. اس سے مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اگرچہ وہ غیر ایمان والا ہو. تمہارا غیر مسلم بھائی ہو، اس پر بھی ظلم مت کرو. اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم بھائی پر ظلم کیا تو اس کی بد دعا سے ڈرو. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، کیونکہ اس مظلوم کے درمیان اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا. مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتے ہیں. مظلوم کی بد دعا اللہ تک ڈائریکٹ جاتی ہے، لہذا مظلوم کی بد دعا سے ڈرے. اور ظالم کا حشر کیا ہوگا؟ قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ظالم قیامت کے دن روز محشر میں اپنے ہاتھ کو چبائے گا. یعض الظالم علی یدیہ، جو بھی ظالم ہوگا، کسی بھی انداز سے کسی نے ظلم کیا ہوگا. ظالم کا لفظ قرآن نے ظلم کا لفظ استعمال کیا، ظالم کا. علی یدیہ یقول، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے ساتھ والوں کے راستے کو اپنایا ہوتا، ان کے سبیل کو، ان کے طریق کو، ان کے راستے کو